حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے، اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ کئی بادشاہوں نے پہلے یہاں پر ہندوستان پہ حملے کیے اور کوششیں، یہ راجے مہاراجاؤں کا حال تھا، ایسا سسٹم نہیں تھا الیکشن کا، سیلیکشن کا، ای وی ایم کا، یہ سب معاملات نہیں تھے۔ جس کا جتنی طاقت اتنے قبضے کرتا تھا، جس کو جتنی زمین مل گئی اتنے کا وہ بادشاہ بنتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ شہاب الدین غوری ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا، لیکن شکست کھا کر کے جا رہا تھا، ہار کر کے جا رہا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان آ رہے تھے۔ مشکل سے 7-8 لوگوں کی جماعت تھی جو ہندوستان کی طرف آ رہی تھی۔ بیچ راستے میں بادشاہ کی فوج واپس پلٹ رہی تھی، درویشوں کی جماعت اندر آ رہی تھی، ٹکراؤ ہو گیا تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان فوج ہے، مسلمان جماعت ہے، درویشوں کی پوچھو یہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے قاصد بھیجا پوچھوانے کے لیے، کوئی آیا اور حضرت غریب نواز سے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں، کدھر کا سفر ہے؟ حضرت غریب نواز نے جواب دیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ درویشوں کی چھوٹی سی جماعت، اور بات کس بات کی کر رہے ہیں؟ یہی تو توکل اور یقین ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہمیشہ سے اللہ رب العزت نے 313 کے ذریعے سے فتح اسلام فرمائی، اور قیصر و کسریٰ کو دھول چٹانے والی جماعتیں بھی بہت بڑی بڑی نہیں تھیں، وہی صحابہ تھے جو چند کھجوروں پر پورے دن گزارا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جب یہ جواب ملا تو یہاں کہکہے لگنے لگے بادشاہ کے ہاں، فوج کے ہاں، کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی چھوٹا بڑی بات کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہاں پر، لیکن انہوں نے جس کو چھوٹا سمجھا ہوگا وہی در حقیقت پورے ہند کا بادشاہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہماری فوج کو، ہمارے اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان، اتنی بڑی فوج لشکریاں، اور ہم شکست کھا کر کے آ رہے ہیں، بڑی طاقتیں وہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے جواب بہت ہلکے انداز میں یہ دیا، ہاں فرق یہی ہے شہاب الدین تو گیا تھا ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے، معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے۔ یہ توکل اہل حق کو ہمیشہ فتح یاب کرتی ہے، یہ توکل اللہ کی ذات پر یقین اہل حق کو ہمیشہ سر بلند رکھتی ہے۔